یہ لفظ مثال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مثال کی میننگ کیا ہے؟ ایگزامپل کیا ہے؟ قرآن مجید میں مثالیں دی گئی ہیں، بعض قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، اسٹوریز بھی ہیں۔ اسٹوری کا مطلب فکشن نہیں ہے بلکہ کچھ فیکٹس ہیں جن کو یہاں پہ نیریٹ کیا گیا ہے سلیقے کے ساتھ تاکہ انسان ان کو سن کر سمجھ سکے۔ ایسے ہی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ مثالیں ہم لوگ روزانہ کی زندگی میں بھی سمجھتے ہیں، مثالیں دے کے انسان سمجھاتا ہے، اور جب مثالیں دے کے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں، مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں اور مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے اس قسم ترجمہ پڑھا ہوگا، بہت ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض چیزیں جیسے ایک جگہ ایک چیز ہے کہ جب کسی لین دین ہو، قرض ہو اور کچھ تھوڑا اس میں ٹائم پیریڈ بھی ہو تو اس وقت میں لکھ لینا چاہیے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا میں بھی کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ لین دین کرنا، پیسے کا معاملہ، یہ تو بڑی دنیاوی چیز ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا کوئی الگ چیز ہے جس کو ہم جی رہے ہیں اور دین اور آخرت دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں زندگی ہمیں کیسی گزارنی ہے، پیسفل لائف جس میں سکون ہو، امن ہو، آسانی ہو، ویسی زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے اسی کا نام قرآن ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں جو مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ مکڑی کا جو گھر ہے سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، سنا ہے آپ نے کسی نے؟ اسی طریقے سے اصحاب کہف کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ کتے کا ذکر ہے، یاد ہے آپ کو؟ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو یہ لفظ ہے، یہ اس لفظ سے آپ سب لوگ واقف ہیں، مثال، اور اس کو ہم ایگزامپل بھی کہتے ہیں۔ اور عربک میں ایک لفظ آتا ہے مثل، میم سے لامی ہے مثل، وہ بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے، چونکہ پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ الفاظ ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد پھر اس آیت کو واضح کریں۔ اچھا، ایک لفظ اور ہے ضرب یضرب، میننگ معلوم ہے آپ کو؟ آج جو آیت ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ آیت نمبر ہے 26 ہے، البقرہ۔ البقرہ 26 سب سے پہلا اس میں لفظ ہے انا۔ انا آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں کیونکہ یہ کئی جگہ پہ آپ کے سامنے آئے گا۔ انا، انا کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ، بے شک، یقیناً، سرٹینلی، یہ تمام میننگ اس کے اندر آتے ہیں۔ بے شک، بے شک، انڈیڈ، یقیناً، سرٹینلی۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اردو میں ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حیا۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم، شائنس جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ شرم نہیں محسوس کرتا ہے، یعنی بلا وجہ کا جو شائنس ہے بلا وجہ والی، اس میں کوئی محسوس نہیں کرتا ہے۔ کس چیز میں؟ کہ وہ مثال پیش کرے، اور مثال کے طور پہ مکھی یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کا، مکھی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بظاہر جو لوگ صرف مکھی کو کسی سائنٹیفک اسٹڈی انہوں نے نہیں کی ہے، ان کے سامنے کیا مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اور مکھی کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی رہتی ہیں، تو مکھی کو ہٹانے کے لیے بہت ساری کوششیں ہم لوگ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ مکھی کسی طریقے سے یہاں پہ نہ آنے پائے، جالی لگا لیتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مکھی کی جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کا سماجی زندگی پہ اثر کہاں کہاں اور کیسے کیسے پڑتا ہے۔ اور اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت ہی زیادہ چھوٹی ہیں، میننگ لیس ہیں، کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اس لیے اس کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا چیز کتنی اہم ہے، اور جس کی اہمیت کو ہم کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔
تو یہاں پہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس میں پہلا جو حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی بھی مثال دینے سے شرماتا ہے. مکھی فلائی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی مثال دینے سے شرماتا ہے. لیکن قرآن میں کئی جگہ پہ کئی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں. کہیں ابل کا نام سنا ہے؟ قرآن مجید کا جو آخری بارہ ہے اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھیں گے، اس میں کئی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. سما آسمان کا ذکر ہے، زمین کا بھی ذکر ہے، اونٹ کا بھی ذکر ہے، پانی کا بھی ذکر ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کا ذکر چلیے ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آسمان سے بادلوں سے جو پانی آتا ہے، بادل سے جو پانی آتا ہے، اس کو کون نازل کرتا ہے؟ یہ سوال ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ. ہم اسے نازل کرتے ہیں یا کوئی اور نازل کرتا ہے؟ نہیں، یہ ہم صرف یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ دی گئی ہیں، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک کریٹر ہے اور باقی جتنی چیزیں کائنات میں وہ سب کریشن ہے. تو جو کریٹر ہے وہ کریٹر ہے، جو کریشن ہے وہ کریشن ہے. کریٹر اور کریشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ بہت عظیم الشان چیز ہے اور یہ اس کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی ہے. بچوں ایک چیز تو یہ بھی ہے. دوسری بات قرآن کے سلسلے میں بڑی اہم چیز ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بات رکھی تھی سامنے قرآن کی، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں. آخر میں جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا نام قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا سامان دیا ہے، لیکن انسان کی کو یہ مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چلنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسے ہمارے جسم کے اندر کا سسٹم ہے وہ تو مجبور ہے، سانس لینی ہے، سانس باہر جانی ہے، جو ہمارا خون ہے اس کو دوڑنا ہے، جو غذا ہے وہ کھانی ہے. غذا نہیں لیں گے تو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن ہم سچ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، صحیح غلط جتنی جو باہری چیزیں ہیں ان میں بھی اختیار کیا گیا ہے. اسی سے متعلق ایک آیت ہے آپ سب کے ذہن میں ہوگی، الہمہا فجورہا و تقواہا. یاد آ گیا؟ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور آپ ویسے بھی واقف ہیں. ہے 30 پارے میں کہیں کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا. ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، تقویٰ بھی اور فجور بھی دونوں چیزیں ہیں. یعنی گناہ کی طرف انکلینیشن وہ بھی اویلیبل ہے، اور ہم اچھائی کی طرف جانا چاہیں، توجہ ادھر ہو جائے ہماری، وہ بھی اس کا بھی اختیار ہم کو حاصل ہے. قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے ہمیں لکھ لینا چاہیے. آپ لوگوں کو یاد ہے ہدایت کا جب ہم نے ذکر کیا تھا، ہدا اور ہدایت، تو وہاں پہ ضلالت کی بات آئی تھی، یاد ہے؟ یہ ایکچولی بولتا ہے ضلالت. قرآن کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. الفاظ ہم پہلے پڑھ دیتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل بہ آپ لکھنے سے یہ کام آئے گا. یضل بہ ویہدی بہ اگلے حصے میں ہے. یضل بہ کا مطلب ہے مس گائیڈ کرنا اس کے ذریعے سے. نہیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ مس گائیڈ بھی کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے. قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی قرآن آدمی پڑھتا ہے، اس پہ سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، تو چیزوں کو ریلیٹ کرتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا واقعی اس کے اندر بڑی اہم بات ہوتی ہے. لیکن قرآن ہی کے ذریعے سے انسان کو گمراہی ملتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ جو جس نیت سے اس کی طرف جاتا ہے، اس نیت سے اس کو فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے کچھ چیزیں ذہن میں طے کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق ایویڈنس تلاش کرتا ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو آزادی دی ہے اور شیطان کو بھی آزادی ہے. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہے کہ جب انسان کی تخلیق تھی، انسان کو پیدا کیا، انسان کو کریٹ کیا، اور پھر اس کے بعد میں سب سے کہا کہ تم سجدہ کرو، تو ایک نے سجدہ نہیں کیا تھا، معلوم ہے آپ کو. اور پھر اس نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہمیں آپ فریڈم دے دی تاکہ ہم اس کو گمراہ کر سکیں، مس گائیڈ کر سکیں. تو اس نے اللہ سے پرمیشن لے لی، کہا. پھر اس کا بھی ایک ٹائم فکس ہے کہ قیامت کے آنے تک کی جو بھی وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے.
لیکن وہ صرف راستہ دکھا سکتا ہے. اور یہ قرآن میں جگہ ذکر ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ کہیں گے اس نے ہم کو گمراہ کیا تھا. شیطان کہے گا ہم نے تو صرف کہا تھا, تم نے تو صرف تم نے کیا, ہمارا کچھ نہیں. بچوں یہ مسئلہ ہے, یہاں اس بات کو صرف سمجھیے. یضل اس کے ذریعے اضل یضل کا مطلب ہے گمراہ کرنا, مس گائڈ کرنا. ہدی یہدی کا مطلب ہے گائیڈ کرنا, صحیح راستہ دکھانا. تو یہ قرآن جیسے کہتے ہیں کہ ڈبل ہے, وہ اس کے دو دھارے ہیں, اس کے دونوں فائدے بھی نقصان بھی ہیں. انسان جس لحاظ سے جاتا ہے اس لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کچھ لوگ ہیں, قرآن میں کئی مثالیں دی گئی ہیں, لوگوں کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو شروع کے آتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کچھ کہتے ہیں دل سے کچھ کہتے ہیں. اگر ہم اس کیٹیگری میں چلے گئے تو نقصان اٹھے ہمارے ہی ہونے والے ہیں. تو ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بہت بڑا نیک سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے گا. وہ کیڑا نہیں لگا سکتا ہے, کام نہیں کر سکتا ہے, ٹیچنگ نہیں کر سکتا ہے, بزنس نہیں کر سکتا. ایسا تو کہیں نہیں. ایک آدمی بہت نیک بھی ہے اور ساتھ ہی وہ نیکی اس کی ہر جگہ پہ ہے, صرف ایک ہی کام نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے کوئی پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں کہ نیک کا مطلب ہے جو بزنس میں نہ جائے, نیک کا مطلب ہے جو ایسا نہ کرے. پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لوگوں میں بسی اور اچھی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کا یہ خیال ہے قرآن کی چھوٹی سی مثالیں ایسی سی کیوں دی گئی ہیں. تو اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں, ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے, ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. ایک لفظ اور لکھنے پہ آگے بڑھتے ہیں, ضرب یضرب. ضرب یضرب, ضرب یضرب لکھ لیا آپ لوگوں نے. یہ ضرب ایکچولی کیا ہے, پریزنٹ ٹینس پاسٹ ہے, اور یہ کیا ہے پریزنٹ پلس فیوچر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ماضی اور اس کو ہم کہتے ہیں مضارع. ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریزنٹ, ٹو پریزنٹ کرنا کسی کو, ٹو پریزنٹ. یہ اس کی ایک میننگ ہے. میننگ نمبر 1 یہاں پہ ابھی آپ لکھیں گے, میننگ نمبر 2 بعد میں لکھیں, ٹو پریزنٹ. دیکھیے آپ سب نے, ضرب یضرب کا مطلب کیا ہے, پیش کرنا. پیش کرنا سمجھتے ہیں, یہ قلم پیش کیا, ایک بات رکھی سامنے, ایک بات رکھی, ایک مثال رکھی سامنے. تو قرآن میں ہے یضرب مثلا, مثال پیش کرتا ہے, مثال رکھتا ہے. لکھ لیا آپ سب نے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں صحیح سے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحی, نہیں شرماتا ہے, ان یضرب, کہ وہ پیش کرے, مثلا ما, ایک کوئی مثال, بعوضۃ, ایک مکھی, فلائی, فما فوقا, یا اس سے بڑھ کے, فاما الذین آمنوا, تو جو ایمان والے ہیں, فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو یہ جان لیں گے یا جانتے ہیں کہ یہ جو بک آف گائیڈنس ہے, ہدا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہیں گے, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ کو اس مثال کو پیش کرنے سے کیا مقصود تھا, کیا اس کی انٹینشن تھی. انٹینشن سمجھتے ہیں آپ لوگ, مقصود, انٹینشن, وہ تصف, انٹینشن کیا تھی, اس کا مقصود کیا تھا. یضل بہ کثیر, اب یہ بھی ایک لفظ ہے کثیر. کثیر کا مطلب سمجھتے ہیں, کثیر ہے اور اس کا اپوزٹ آتا ہے قلیل. کسی کو معلوم ہے کثیر قلیل, لکھ لیں آپ ان دونوں الفاظ کو بھی, کثیر قلیل. کثیر مینس بہت, کثرت اسی سے آتا ہے, کثیر بڑی تعداد میں, بہت زیادہ. اور قلیل تو شاید سمجھتے ہی ہوں گے, قلیل قلت, کمی, کمی. وہ الفاظ لکھ لیے, یضل و یہدی,
یضل وہ گمراہ کرتا ہے، مس گائڈ کرتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے۔ اچھا کیسے قرآن سے ہدایت ملتی ہے یہ بھی معلوم ہے آپ کو، کیسے گمراہ ہوتا ہے انسان وہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ قرآن کے پاس کوئی جائے گا سمجھے گا تو اس کو صحیح راستہ دکھتا چلا جائے گا، اور قرآن کے پاس کوئی غلط نیت سے جاتا ہے تو قرآن اس کو فریڈم دیتا ہے۔ کثیر کا مطلب کیا ہے؟ مینی، لاٹ، بہت۔ قلیل کا مطلب ہے فیو، تھوڑا سا، لٹل، جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی چیز میں پہلے سے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ تصور کیے کوئی شخص ہے جو باہر ہے کلاس سے، وہ فوراً آ کے ابھی بیگ لے کے آ جائے، نوٹ بک بھی اس کے ہاتھ میں ہو، قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہو، کیا اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت مل سکتی ہے ابھی فوراً؟ نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ جب انٹرویو تھا اس میں وہ موجود نہیں تھا، جو پورا پروسیجر تھا یہاں پہ ایڈمٹ کرنے کا اس کو اس نے فالو نہیں کیا، اس لیے اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب وہ غلطی اس نے کی تھی۔ تو ایسے ہی قرآن کے سلسلے میں ہے، قرآن سے ہدایت جو گائیڈنس ہے اس سے وہ لوگ ڈپرائیو رہتے ہیں، وہ لوگ محروم رہتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کا مطلب جو خود سے غلطی کے اوپر غلطی کرنا چاہے، غلط راستے میں چلنے کی کوشش خود ہی سے کرے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان خود سے غلطی کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس نے غلطی کی تھی۔ اس نے جو غلطی کی تھی اس کے سلسلے میں دو باتیں قرآن میں لکھی ہیں۔ انسان دو وجہوں سے کبھی کبھی صحیح بات نہیں مانتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے ابا، ابا کا مطلب ڈینائڈ، ریجیکٹڈ، ریفیوزڈ۔ اس نے ریفیوز کر دیا۔ واستکبر، استکبر میں آپ الف سین تے کو ہٹا دیے، بچے گا کبر، اور اسی سے ایک لفظ اور بنتا ہے تا، آپ اس میں ایڈ کر دیے تکبر۔ تکبر جانتے ہیں آپ سب لوگ، اس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں گھمنڈ۔ سب لوگ سمجھتے ہیں گھمنڈ؟ یہاں پہ اس شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ ابا اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی بہت بنیادی جو ریزن تھا اس کا کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور اس کے اندر فخر آ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہوتا ہے۔ جو غیر ضروری پرائیڈ ہے، سیلف پرائیڈ، اس کی وجہ سے انسان صحیح راستے سے تصور کیے آپ کے کلاس میں کوئی سے نکلے، یہاں پہ کسی راستہ آپ کو پوچھنا ہے، کوئی بہت چھوٹا سا بچہ آ کے آپ کو گائیڈ کرنے لگے، بتانے لگے، یا کچھ آپ کی رہنمائی کرنے لگے، تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو کے ہم کو راستہ بتائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ گویا ہمارے اندر تکبر آ گیا۔ یا اور بھی بہت سارے وجہ ہوتی جس کی بنیاد پہ انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ، علم بھی اس میں ایک وجہ ہے، یا اس کا کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کسی بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو بنیادی چیز گمراہی کی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ یہ تکبر ہے جس کی بنیاد پہ شیطان گمراہ ہوا تھا، اور یہی تکبر ہے جس کی بنیاد پہ انسان قرآن سے قریب جانے کے باوجود قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو، تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ قرآن میں اس لفظ کو بتایا گیا ہے فسق سے، فسق۔ جو فاسق ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، گناہ کرنے میں خود سے کرتے ہیں، انٹینشنلی وہ کرتے ہیں، تو وہ ایکچولی وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہدایت سے، گائیڈنس سے محروم رہتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ پڑھا ہے مفلحون۔ مفلحون کی میننگ کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے، سکسیسفل۔ تو جو سکسیسفل ہیں ان کی بہت ساری صفات بیان کی گئی تھی، کسی کو یاد ہے وہ صفات کیا ہیں؟ اس کی شروعات ہوتی ہے یؤمنون بالغیب، یاد آیا آپ کو؟ پھر اس میں ہے یؤمنون بما انزل الیک، وما انزل من قبلک، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ اور ينفقون مما رزقناہم وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ اتنی چیزیں جو کمبینیشن ہے، ان جن لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کو مفلحون کہتے ہیں۔
اب مفلح کا مطلب سکسیسفل. سکسیسفل کا اپوزٹ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے نیا, اسے آپ نوٹ کر لیں. خاسرون سکسیسفل کا اپوزٹ ہے, تو کیا ہوگا؟ ناکام, فیل ہونے والے لوگ سکسیسفل. تو گویا وہ جو آیت میں بیان کیا گیا ہے متقی کی صفات وہ نہیں پائی گئی, اس کا مطلب وہ خاسرون آ گئے. اب خاسرون کے سلسلے میں قرآن نے ایک اور بات بھی کہی ہے, چند باتیں اور بھی. یہ صاف کرنے لکھی ہے آپ سب نے, صرف یہ 2 لفظ باقی ہوں گے. اچھا, کمپیریٹیو اسٹڈی جانتے ہیں آپ لوگ؟ جب 2 چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نائٹ, پھر آپ سے ایگزام میں لکھنے کو آتا ہوگا کبھی کسی لینگویج میں کہ اپوزٹ لکھیں آپ, اس کا بلیک ہے تو وائٹ اس کا لکھتے ہیں, نائٹ ہے تو ڈے لکھتے ہیں, ایسے اپوزٹ لکھتے ہیں. جی ہاں, تو اس طریقے سے جو اس کو ہم کہتے ہیں ضد, آپ لکھ لیں کیونکہ اس لفظ کا استعمال کئی جگہ پہ آ سکتا ہے ضد, اور اس کی جمع آتی ہے ازداد. اچھا, جو بچہ ضدی ہوتا ہے اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کر رہا ہے, اس کو ماننے سے وہ انکار کرے. ضد جمع ازداد, اس کو لکھ لیں اپوزٹ, سمپل اپوزٹ میننگ اس کی. لکھ لیا سب نے؟ لکھ لیا. خاسر کسے کہتے ہیں؟ خاسر کا مطلب جو انسان فیل ہو جائے, ناکام ہو جائے, وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی کئی صفتیں ہیں, اس کی کئی باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہے. دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا انسان جس کا نام آدم ہے, اس کو جب اللہ نے اس کی نسل کو دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے سے پہلے ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو گے, میں کون ہوں. تو انسانوں سے پوچھا تھا سامنے رکھ کے, بھائی اللہ نے ہم کو پیدا کیا, وہ سامنے رکھ بھی سکتا ہے. تو اس نے کہا تھا الستو بربکم, الستو, ریپیٹ کیے ہمارے ساتھ, الستو بربکم. الستو آ مطلب ہے کیا, لستو کا مطلب نہیں, میں نہیں, رب, الستو بربکم, تمہارا رب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں. تو گویا ایک وعدہ تھا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے انسانوں سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو لوگوں نے پوری طریقے سے اس وعدے کو کہا تھا کہ ہاں آپ کی رب ہیں, آپ ہی سب کچھ ہے. لیکن جب دنیا میں انسان آیا, اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں, بہت سارے آپشنز اس کو ملتے چلے گئے, تو اس نے ہدایت کو بھلا دیا, اپنی منمانی کرنے لگا. تو منمانی کرنے میں اس نے ایک کام تو یہ کیا, اللہ کے عہد کو توڑا. جو اس کا کمٹمنٹ تھا اس کو اس نے فلفل نہیں کیا, اس کے اگینسٹ چلا گیا. کمٹمنٹ کیا تھا کہ ایک رب ماننا اسے. تو یاد ہے پہلا حکم قرآن کا جو ہم کو ملا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں تم لوگ عبادت کرو, شروع میں گزرا ہے, اس عہد کو توڑ دیا. اور دوسری چیز, جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیا, عہد کو توڑا. اور یہاں ہم اس کو رشتوں کر لیتے ہیں, رشتوں کو توڑا. اچھا, رشتہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں, رشتے داریاں, ریلیشنس. تو ریلیشنس کے بہت سارے وجہ ہوتی ہیں. ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ریلیشن, ویسے تو سبھی بلڈ ریلیشن ریلیٹیوز ہیں, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ آدم سے شروع ہو کے ہم سب یہاں تک پہنچے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو بلڈ ہی ہے ہمارا ایک. لیکن پھر بھی کچھ شارٹ ٹرم, کچھ لانگ ٹرم جو ریلیشن جو بیچ میں گئے ہیں, اس کی بنیاد پہ رشتوں کو توڑا. رشتے بہت سے ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ دیکھتے ہوں گے, آبزرو کرتے ہوں گے, رشتے انسان بڑی آسانی سے توڑ بھی دیتا ہے, کچھ تھوڑے بہت فائدے کے خاطر. تو ایک طرف اللہ نے اپنے عہد کی بات کی ہے کہ میرے ساتھ جو رشتہ ہے, اس کو اگر توڑ دیا تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اور دوسروں کے ساتھ, یعنی مخلوق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اگر توڑ دیا تو بھی نقصان میں رہنے والے ہوں گے. اب آپ صرف یہ بتائیے, جب ہم اللہ کے رشتے کی بات کرتے ہیں تو گویا اس کو ہم رب مانتے ہیں. اگر ہم رب مانتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ
मुमकिन नहीं है। सजदा करें ना करें फिजिकल फॉर्म में, इंटेंशन भी हमारी नहीं हो सकती किसी और के आगे हम सजदा कर सकें। दूसरी चीज़ रिश्तों की बात है। अब रिश्ते में कितने लोग आते हैं? आम जबान में हम इसको कहते हैं रिलेटिव्स, आम जबान में हम कहते हैं रिश्तेदार। अब रिश्तेदार जो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, कोई रिश्ता कहीं कोई रिश्ता। तो यहाँ पे इंसानों से जो रिश्ता है उस रिश्ते को हमें तोड़ने की इजाज़त नहीं है। इंसान रिश्ते कब तोड़ता है? जब नाराज़ होता है, जब उसका जो कोई हक होता है उससे वो डिप्राइव होता है, तभी रिश्ता तोड़ता है। तो इसका मतलब किसी भी हालत में रिश्तों को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। अब आप रिश्तों में आप बढ़ते चले जाइए तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। इंसानों से रिश्ता, मखलूक से रिश्ता, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें, सबसे रिश्ता। जब हम रिश्ता किसी से रखते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका हम ख्याल रखते हैं। रिश्ते का मतलब तो यही है, जब हमारा किसी से रिश्ता होता है तो उसका हम ख्याल रखते हैं। ये आयत जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका नंबर है 27। ये बड़ी अहम आयत है कि जो लोग खासिरून हैं, नुकसान वाले लोग हैं, वो कौन से लोग हैं? जो अल्लाह के साथ अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, रिलेशन को ख़त्म कर लेते हैं, यानी उसको रब नहीं मानते हैं, उसके अलावा दूसरों को रब मानने लगते हैं। फलां है, फलां है, फलां है। रब तो सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं। और ऐसे ही जो रिश्ते हैं आपस में, बहुत ही अभी फ़ौरन समझने की बात अगर करें तो नॉर्मल जो रिलेटिव्स हैं उनकी बात है। ताकि आप उसको एक्सपेंड करना चाहें तो और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रिश्तों को तोड़ा, इन दोनों चीज़ों पर अगर हम अमल करने लगें तो क्या हम मुकम्मल तरीके से पुरसुकून ज़िंदगी नहीं बन सकती है? देखिए, रिश्तों के तोड़ने के सिलसिले में क्या होता है, जब किसी से हमारी नाराज़गी होती है तो हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। अलग करते हैं, फिर वो तकलीफ़ें शुरू होती हैं और बहुत सारी दुनिया उसमें आ जाती हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं। और फिज़िकल फॉर्म में कोई तकलीफ़ हो ना हो, लेकिन जहनी तौर पर मेंटल हमारा जो पीस है वो ख़त्म हो जाता है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? जब हम लोग अपनों से, लोगों से कट जाते हैं, दूसरे इंसानों के काम नहीं आते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा पीस खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक अल्लाह को छोड़ के जब एक जगह पे सर नहीं झुकाते हैं तो हमें सर बहुत सारी जगहों पे झुकाना पड़ता है, क्योंकि जब उसकी ताकत हमारे पास रहती है तो सब जगह पे हम मजबूत रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और इनको एक लफ्ज़ और भी है, फासिक, फिस्क करने वाला, उसका मतलब भी गुनहगार। आगे की आयत देख लीजिए, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। आप लोगों ने कभी किसी चीज़ में जैसे दूध दही जमाते हैं, कभी देखा है आपने? कभी गलती से उसको बाहर रख दिया। किसी भी चीज़ को आप बाहर रख देते हैं, जिस चीज़ में फर्मेंटेशन होता है, जिससे कोई भी चीज़, आटा आपने रख दिया गलती से बाहर, जब उसमें आहिस्ता आहिस्ता से मुद्दत ख़त्म होती है उसके इस्तेमाल की, जो लाइफ है उसकी, शेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उसमें कुछ पहले महक उसमें से निकलती है, फिर उसका एक ख़ास प्रोसीजर है जो अल्लाह ने क्रिएट किया है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता खुद से चीज़ें पैदा होती हैं और भी वो चीज़ें उसी को ख़त्म कर देती हैं और बाद में वो भी ख़त्म हो जाती हैं। वो एक थोड़ा सा वक्त है, शुरू में हमको लगता है कि बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है, गंदगी है, कीड़े निकल आए हैं, लेकिन आप बहुत सुकून से उसको देखें, रख के तजुर्बा करें तो यही तो चीज़ स्टेप्स होते हैं उसके। पहले उसमें सड़ान पैदा होती है, बदबू आती है, फिर कीड़े पैदा होते हैं, फिर वो सेहतमंद होते हैं, फिर वो उनके भी जो लाइफ होती है वो भी चूँकि बहुत ही शॉर्ट लाइफ के होते हैं, वो भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। अब मसला ये है कि ख़त्म होने से क्या नुकसान पहुँचता है। कोई नुकसान पहुँचता है, कोई फ़ायदा पहुँचता है। ये असल में पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि जब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं।